السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے بچے کے بارے میں بتانے والے ہیں جس نے پیدا ہونے کے کچھ دیر بعد بولنا شروع کر دیا، یعنی دودھ پیتے بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ تو دوستو یہ سب کیسے ہوا آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو بنی اسرائیل میں ایک نیک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام جریج تھا۔ وہ انتہائی صالح اور عبادت گزار انسان تھے۔ ان کی نیکی اور عبادت کا دور دور تک چرچا تھا۔ جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے مشورے لیا کرتے۔ مشکلات اور تکلیفوں میں ان سے دعائیں بھی کرائی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل کے بزرگ و اولیاء اللہ کا تذکرہ جب بھی آتا تو ان میں جریج کا نام اوپر ہوتا ہے۔ انہوں نے عبادت کے خاطر ایک عبادت خانہ تعمیر کرایا اور وہ اپنی عبادت اور ریاضت میں اس قدر مشغول ہوتے کہ انہیں دنیاوی معاملات کا کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ انہوں نے کبھی دنیا کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، بس وہ اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے دن رات اس کی عبادت میں لگے رہتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جریج کی ماں ان کے پاس آئی۔ یہ وقت جریج کی عبادت کا تھا اور وہ حسب معمول عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ ماں عبادت خانے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو آواز دینے لگی۔ جریج نے جب ماں کی آوازیں سنی تو عبادت کے دوران ہی ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اے اللہ، میں ابھی تیری عبادت میں لگا ہوا ہوں، تیری بندگی کر رہا ہوں، تجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ادھر میری ماں مجھے بلانے چلی آئی ہے، کیا میں نماز توڑ دوں، عبادت سے ہٹ جاؤں؟ اس نازک موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یا مجھے عبادت میں ہی رہنا چاہیے یا عبادت ترک کر کے ماں کی بات سننی چاہیے؟ بہرحال وہ عبادت میں مشغول رہے اور ماں کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی ماں نے تھوڑی دیر تک تو انتظار کیا۔ جب بیٹے کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو وہ واپس چلی گئی۔ دوسرے دن بھی جریج کی ماں عبادت خانے میں آئی۔ اس وقت بھی جریج اللہ پاک کی عبادت میں مشغول تھے۔ ماں نے ان کا نام لے کر پکارا۔ ماں کی آواز جب ان کے کانوں میں پڑی تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اے پروردگار عالم، میں تیری عبادت کر رہا ہوں اور ادھر میری ماں مجھے بلا رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، عبادت چھوڑ کر ماں کا جواب دوں یا عبادت مکمل کر لوں؟ بہرحال وہ عبادت میں مشغول رہے۔ ماں کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی ماں کچھ دیر تک تو انتظار کرتی رہی، پھر بیٹے کا کوئی جواب نہ پا کر واپس چلی گئی۔ مگر اس بار ماں ناراض ہو کر اپنے بیٹے کو بد دعا دیتی ہے کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک یہ کسی بد کردار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں کے دل سے بد دعا نکل گئی۔ بلا شبہ بنی اسرائیل میں جریج ایک انتہائی پرہیزگار شخص تھے، لیکن ماں کی بد دعا کے بعد ماحول ان کے خلاف ہونے لگا۔ لوگ آپس میں ان کے خلاف باتیں کرنے لگے اور ان کی عبادت کا بھی تذکرہ بھی کرتے۔ چند لوگوں میں ان کے خلاف حسد بھی پیدا ہو گیا۔ چند لوگ ان سے نفرت کرنے لگے، چنانچہ وہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک بار ان دشمنوں کے پاس ایک عورت آئی، یعنی جو لوگ جریج کو بدنام کرنا چاہتے تھے ان کے پاس ایک عورت آئی۔ اس عورت نے ان کی باتیں سنی اور دیکھا کہ یہ سب لوگ جریج کے خلاف ہے، تو وہ کہنے لگی تم لوگ کہہ رہے ہو کہ جریج یہاں کے بڑے نیک بزرگ ہے، اللہ والے ہے، لیکن میرے لیے جریج کو بہکانا اور انہیں اپنے حسن کے فندے میں پھنسانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں جریج کو بہکا سکتی ہوں اور اپنی طرف مائل کر سکتی ہوں، اور اس طرح تمہیں جریج کو رسوا کرنے کا موقع مل جائے گا اور وہ لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے۔ وہ عورت نہایت ہی خوبصورت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بدچلن تھی۔ سب لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم تھی۔ اس عورت کو اپنے حسن پر اتنا ناز تھا کہ وہ جسے چاہتی اپنے فتنے میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اسی لیے جریج کے حاسدین یعنی دشمنوں کے سامنے اس نے وعدہ کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح جریج کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لے۔ چنانچہ وہ بد کردار طوائف جریج کے عبادت خانے کے پاس پہنچی اور انہیں اپنے ناز و انداز سے پھنسانا چاہا، جریج کو بہکانا چاہا۔ مگر جریج واقعی میں ایک نیک اور صالح انسان تھے۔ ان کے اندر ہمیشہ خوف خدا رہتا، اسی لیے وہ دن رات عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ بھلا وہ اس بدچلن عورت کے جال میں کیسے پھنس سکتے تھے؟ اس بدکار عورت نے ہر طرح سے جریج کو برگلانا چاہا اور اپنی طرف مائل کرنا چاہا کہ یہ میرے پاس آئے اور میرے ساتھ کوئی گناہ کر لے اور لوگوں میں بدنام ہو جائے۔
مگر 1000 کوششوں کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ شیطان کامیاب نہ ہو سکا۔ جب اس بدچلن عورت کو یہ معلوم ہوا کہ جریج اس کے چنگل میں آنے والا نہیں تو اسے بہت غصہ آیا اور یوں محسوس ہوا جیسے اس کی شدید توہین ہوئی ہے، کیونکہ اللہ والے کے پاکیزہ اخلاق سے اس کو بڑا جھٹکا لگا کہ میں تو بڑے بڑے لوگوں کو بہکا چکی ہوں، یہ کون ہے جو میرے جال میں پھنس ہی نہیں رہے ہیں۔ ایسے اللہ والے سے پالا پڑا تھا جو رات کی تنہائی میں جبکہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا وہ اللہ سے تب بھی ڈرتے رہے۔ یقین ہوتا ہے کہ بندے کی آنکھ دیکھے یا نہ دیکھے، بندے کی آنکھ سے تو اوجھل رہا جا سکتا ہے، مگر اللہ پاک سے کوئی راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اب وہ بدچلن عورت ایک دوسری چال چلنے لگی۔ وہ ایک بکری چرانے والے کے پاس پہنچی۔ وہ چرواہا جریج کے عبادت خانے کے آس پاس بکریاں چراتا تھا۔ عورت نے چرواہے کو اپنے جال میں پھنسا لیا اور اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کروا لیا، جس سے وہ عورت حاملہ ہو گئی، یعنی اس کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ کچھ وقت بعد جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لوگوں سے کہنے لگی کہ یہ بچہ جریج کا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب یہ وہ بچہ قبول کرنے سے منع کر رہا ہے۔ لوگوں نے اس عورت کی بات سنی تو وہ آگ ببولا ہو گئے اور اس کی بات پر یقین کر لیا۔ انہیں موقع مل گیا، وہ فوراً اللہ والے کی عبادت خانے میں پہنچ کر توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ جب لوگوں نے جریج کو مارنا پیٹنا شروع کیا تو جریج کہنے لگا، بھائیو مجھے یہ تو بتاؤ آخر تم لوگ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لوگوں نے کہا، تم نے اس بد کردار عورت سے منہ کالا کیا ہے، اس نے تمہارا بچہ جنم دیا ہے۔ جریج نے کہا، میں نے زنا نہیں کیا ہے، یہ مجھ پر ایک بہتان ہے، الزام ہے اور سراسر جھوٹ ہے، مجھے جان بوجھ کر پھنسایا جا رہا ہے۔ مگر ان کی طرف سے لاکھ صفائی کے باوجود لوگ ان کو بے گناہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے جریج کا عبادت خانہ توڑ دیا، اس کی دیواریں گرا دی۔ جب جریج نے دیکھا کہ لوگ ان کی پاکیزگی تسلیم کرنے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہیں تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم بچے کو میرے پاس لاؤ، وہی میری بات کا اقرار کرے گا، یعنی وہی بتائے گا کہ میں اس کا باپ ہوں یا نہیں۔ وہ بچہ ان کے پاس لایا گیا۔ کمسن بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، ابھی بول نہیں سکتا تھا۔ وہ بچہ ان کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آئے اور پوچھا، بچے تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بولا، فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ لوگ حیرانگی سے دیکھ رہے تھے کہ بچہ جو بول نہیں سکتا تھا اس نے کس طرح بتا دیا، کس طرح گواہی دے دی کہ اس کا باپ کون ہے۔ ہر آنکھ نے یہ منظر دیکھا کہ دودھ پیتے بچے نے جریج کے بے گناہ ہونے کی گواہی دی اور ان کی نظر میں جریج کی پہلے سے بھی زیادہ اہمیت اور عزت کئی زیادہ بڑھ گئی، اور جو حاسدین تھے، جو جریج کے دشمن تھے، ان کو وہاں سے مار کر بھگا دیا گیا۔ یہاں تک کہ اس عورت کو بھی جس نے ان پر جھوٹا الزام لگایا تھا اسے بھی بھگا دیا گیا۔ اب لوگ جریج کے سامنے معافی پیش کرنے لگے اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے۔ انہوں نے جریج سے کہا، ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں، کیونکہ آپ تو اس قابل ہے، اللہ کے اتنے پیارے بندے ہیں، اللہ والے ہیں۔ ہم نے آپ پر بلا وجہ شک کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ اب اس عبادت خانے کو جو کہ ٹوٹ چکا ہے ہم توڑ چکے ہیں، اس کو ہم سونے کا بنا دے۔ تو جریج نے کہا، نہیں، میرے عبادت خانے کو سونے کا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی بنا دو۔ چنانچہ لوگوں نے ان کی عبادت خانے کو پہلے کی طرح بنا دیا۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے جن کی گواہی ایک دودھ پیتے بچے نے دی۔ بس ایک معمولی سی غلطی ہوئی کہ ماں کی بات کا جواب نہ دیا اور دنیا میں ہی پکڑ ہو گئی۔ پھر بعد میں ماں نے بھی کہا کہ میں غلط تھی۔ کبھی بھی ماں باپ کو اس طرح اپنے بچے کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے کیسے دودھ پیتا بچہ بول پڑا اور اس نے بتا دیا کہ اس کا اصل باپ کون ہے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔